السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے تاریخ اسلام کی ابتدائی کچھ اہم باتیں ذکر کی گئی تھیں، جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ تاریخ اسلام کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہوتی ہے، اور سیرت کے اہم گوشوں پر جمعے میں بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی دور تھا، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جس کام کے لیے تیار فرمایا تھا، اس کے لیے وہ کتنے مناسب اور کتنے موزوں اور فٹ تھے، اس کا بھی ذکر آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اسی دن سے خلافت راشدہ کی شروعات ہوئی، جن میں سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا مسلمانوں کے آپسی مشورے سے، اور بہت مختصر مدت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ملی۔ 2 سال 3 مہینے کچھ دن کا زمانہ ان کی خلافت اور حکومت کا رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، جس زمانے میں زیادہ کام ہوا اور دیر اور دور تک ان کا فیض پہنچا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے۔ یہ 4 خلفاء اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، ان کو ملا لیں ان کے 6 مہینے کو، تو اس طرح 30 سال خلافت راشدہ کے ہو جاتے ہیں۔ یعنی خلافت راشدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر تھی، جس میں ہر فرد کو آزادی حاصل تھی، سب کو مساوات اور ایکوالٹی کا حق حاصل تھا، اور جس کے اندر توارث نہیں تھا۔ توارث کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہاں نیپوٹزم نہیں تھا کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بنے اور کرسی پر بیٹھے، بلکہ یہ اسلامی حکومت اور اسلامی سیاست کی روح کے خلاف تھا کہ اس کے اندر یہ بات پائی جائے۔ وہاں یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو زیادہ اہل ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ اور یہ منصب، یہ ذمہ داری عطا فرمائی، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جب صحابہ کی تاریخ پڑھی جاتی ہے اور ان سب کے حالات پڑھے جاتے ہیں، تو بالکل یقینی طور پر اور مشاہدے کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان 4 لوگوں سے زیادہ اس مبارک کام کے لیے کوئی زیادہ موضوع نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، ان 4 حضرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات، کچھ خوبیاں مشترک رکھ دی تھی۔ ایک تو ان سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار، عقیدے میں پختہ، قربانی پیش کرنے میں سب سے آگے، حیا اور شرم میں سب سے آگے، شجاعت اور بہادری میں ان کا کوئی جواب نہیں، اور عقل اور سمجھ اور حکمت میں ان کی کوئی مثال نہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 لوگوں کو دوسرے صحابہ سے بہت ممتاز بنایا تھا، لیکن پھر بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو منتخب نہیں فرمایا تھا. یعنی آپ نے اپنی زندگی میں صاف صاف یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، میرے بعد میری جو ذمہ داریاں ہیں، نبوت کا جو فیض ہے دعوت کی شکل میں اور اسلام کی تعلیمات کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی شکل میں، اس کام کا فریضہ اور اس کام کو ایک حکومت کے تحت اور ایک نظم و ضبط کے تحت ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کون اسے لے کر آگے چلے گا اور کس کی بات سنی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے نہیں بیان فرمایا تھا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھائے گئے، اور یہ حق کسی اور کو حاصل نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے جب ایک شخص کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے منتخب کرنا چاہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، جو غار ثور میں آپ کے رفیق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جب صحابہ کرام کا امتحان لیا اور ان سے کسی چیز کا مطالبہ کیا اسلام کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی صلاحیت سے یہ دکھا دیا کہ وہ سب سے زیادہ اسلام کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے اور خود کو، اپنے گھرانے کو، بال بچوں کو، مال و دولت کو، سب کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے والے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو عقل اور سمجھ دی تھی، میں ان کے ابتدائی حالات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کا ذکر کرنے کے بجائے ان کے اپنے دور حکومت سے میں بات شروع کر رہا ہوں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت جو انہوں نے اسٹینڈ لیا تھا، جو موقف اختیار کیا تھا کہ جب صحابہ جذبات سے مغلوب ہو گئے تھے اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تو اس قدر ناراض تھے اس بات سے کہ کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے کہا تو اس کی خیر نہیں. حضرت عمر فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پھر سے آئیں گے اور تمہارے ہاتھ پیر ناک کان کاٹ دیں گے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے، ایموشنز کو قابو نہیں کر سکے اور ایسا لگا کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں نہیں تھے، کہیں دور تھے، وہاں سے جب تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جتنے نرم اور اتنے نرم کہ جب امامت کے لیے ان کو بڑھایا جا رہا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ رجل بکا، وہ بڑے رقت والے انسان ہیں، ان کو رونا آ جاتا ہے، وہ قرات بھی نہیں کر پائیں گے نماز میں. اس شخص کا یہ حال ہوا کہ جب وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اور حضرت عمر بہت جوش میں یہ فرما رہے ہیں کہ حضور کا انتقال نہیں ہو سکتا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جس کا اعتراف بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، یہ سمجھ عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، عقل اور حکمت عطا فرمائی اور ان کے اندر جرأت عطا فرمائی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک جبین مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا طبت حیا و طبت میتا، آپ زندگی میں بھی سب سے زیادہ پاکیزہ تھے اور انتقال کے بعد بھی آپ سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں. پھر آپ نے منبر اپنے ہاتھ میں لیا اور صحابہ کے سامنے آئے، آپ نے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے وفات دے دی، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ اللہ زندہ اور تابندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی موت طاری نہیں.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ لہجہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دیکھنے لگے اور ان کو بھی بات سمجھ میں آئی کہ اس کارواں کو آگے چلنا ہے، یہاں پر ٹھہر نہیں جانا ہے، یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو بھیجا ہے، اس امت کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اس دین کو جاری کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد بھی ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر رسول دنیا سے نہیں جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی رسول تھے سب کو دنیا میں باقی رہنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے اور ان کو شہید کر دیا جائے تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، لیکن اس وقت مجھے استحضار ہی نہیں ہو رہا تھا، دھیان ہی نہیں آ رہا تھا کہ قرآن مجید میں یہ آیت بھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ اور ان کی ہم لوگوں کے اوپر سب سے بڑی منت اور احسان یہ ہے کہ انہوں نے امت کو گمراہی سے اس وقت بچا لیا کہ جس وقت بہت تیزی سے گمراہ ہونے کا اندیشہ بھی تھا اور لوگ ہو بھی رہے تھے۔ اس لیے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور یقیناً انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی برزخی زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی نہیں ہوتی ہے کہ وہ چل پھر رہے ہیں اور جیسے کہ اپنی مجلس میں تھے اسی طرح موجود ہیں۔ اگر اس طرح ہوتے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا بھی درست نہیں ہوتا۔ جب نبی موجود ہیں تو پھر دوسرا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو حیات جو ہے نبی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا یا انبیاء کا زندہ ہونا، یا یہ کہ مٹی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے معنی یہی ہے کہ خاص قسم کی زندگی جو سب سے زیادہ انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، پھر شہداء کو حاصل ہوتی ہے، اور عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سوال و جواب کے لیے وہ زندگی عطا فرماتا ہے، لیکن سب کی زندگی میں فرق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اسٹینڈ لیا، جو موقف اختیار کیا، سب سے پہلا کام تو انہوں نے عین صدمے کے وقت صبر کی تلقین کی۔ ورنہ ہوتا ہی ہے کہ جب صدمے کا ماحول ہو، کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو سب لوگ غم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں تھا، یہاں مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کا، اسلام کا اور رہتی دنیا تک اس دین کے باقی رکھنے کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتبار سے انتظام بھی فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے عین صدمے کے وقت، حضرت ابوبکر سے زیادہ غم کس کو ہو سکتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق کو، جو سب سے زیادہ حضور سے قریب رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ رکھتے، صرف حضور سے 2-2.5 سال چھوٹے تھے، اس لیے بھی مزاج کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی تھی، اور سب سے بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے ایک تھے۔ کتنی لمبی رفاقت تھی، لیکن اس تاریخی حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کو کہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے امت کو ادھر سے ادھر منتشر نہیں ہونے دیا، کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم صرف صدمے میں بیٹھ کر اور نبی کا پیغام بھول جاؤ، آؤ نماز پڑھو، آؤ زکوٰۃ دو، اور روزے رکھو، جو کام نبی نے دیا تھا وہ کرو، وہ اس میں اصل زندگی اور تازگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ایسے ہی نہیں ہو گئی تھی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، تو ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر آ کر یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارا خلیفہ ہوں۔ وہ سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا کیسے جائے، اس لیے کہ جو انصار کے لوگ تھے، مدینے میں جو انصار تھے، اس میں اوس کا قبیلہ تھا، خزرج کا قبیلہ تھا، اور خزرج والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اور اکثر جو مہاجرین تھے جو مکے سے مدینے آئے تھے،
اسی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین کے انتظامات میں لگے ہوئے تھے، اور یہ بتا رہے تھے مسئلہ کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، حجرہ عائشہ میں یہیں آپ کی تدفین ہوگی، اور یہ سارے مسئلے چل رہے تھے۔ ادھر سقیفہ بنی ساعدہ جو مسجد نبوی کے شمالی جانب میں واقع ہے، ابھی بھی 4-5 سال پہلے تک بھی ایک پارک کی شکل میں وہ موجود تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سقیفہ بنی ساعدہ۔ اب نہیں معلوم اس کا کیا حال ہے، اس لیے کہ ہمیشہ نقشے بدلتے رہتے ہیں، اور پرانے آثار ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے۔ جب بھی دوبارہ سفر ہو تو اکثر جو آپ لوگ عمرہ کرتے رہتے ہیں، حج کرتے رہتے ہیں، اندازہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں خدا کرے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان تاریخی حقیقتوں کو اور ان آثار کو باقی رکھا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ آپ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں انصار سعد بن عبادہ کے ارد گرد جمع ہیں، اور سقیفہ بنی ساعدہ، سقیفہ کہتے تھے سقف کے معنی چھت کے ہوتے ہیں، چھت ڈال کر چھوٹی سی جگہ بنا لی جاتی تھی جہاں لوگ بیٹھ کر کچھ اہم اپنے مشورے کر لیتے تھے۔ تو بنی ساعدہ وہ قبیلہ تھا، اس کا وہ سقیفہ تھا، اور وہاں پر یہ مشورہ چل رہا تھا کہ خلیفہ کس کو بنائے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو مہاجرین ہیں، مکے سے آئے ہیں، اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے میں اب مشرکین رہے، مکے میں بھی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ جو لوگ بھی مکے سے مدینہ آئے ہیں یہ کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کے درمیان تھے تب تک رہیں گے اور اب چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ مہاجرین کو خلیفہ بننے سے کیا دلچسپی ہوگی، اس لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو بڑے لیڈر اور قائد تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی محبت ان کو بھی حاصل تھی، لیکن اس دن بہت بیمار تھے، وہ ان کو بخار تھا اور چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ اسی حالت میں لوگ لے کر ان کو مجلس میں آئے، انصار کے لوگ، یہ بتانے کے لیے کہ خلافت اور حکومت جو انصار کا حصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر حکومت قائم کی، مکے میں کہاں حکومت تھی۔ جب مدینے کو آپ نے اس کے لیے چنا تو اب آئندہ جو یہ نظام، یہ سسٹم چلنا چاہیے وہ مدینے کے لوگوں میں چلنا چاہیے، اوس اور خزرج میں چلنا چاہیے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ بھی وہ بڑے بڑے صحابہ تھے جن کا خلافت کے لیے نام آ رہا تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سعد بن عبادہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے؟ بولے یہ سعد بن عبادہ ہے، یوں آگو، اور یہ بیمار ہیں۔ لیکن سمجھ گئے، بھاگ گئے یہ لوگ، یہ بڑے ذہین فتین لوگ تھے، اور معلوم ہو گیا کہ قبیلوں کا کچھ نہ کچھ دل کے اندر کوئی بات آ گئی ہے، اور انصار کو خدا نخواستہ مہاجرین سے کوئی دشمنی نہیں تھی، انہوں نے ان کی مدد کی تھی، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان لوگوں کو خلافت اور حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اس لیے ہمارے درمیان سے سعد بن عبادہ جو سب سے بڑے قائد سمجھے جاتے ہیں ان کو بنانا چاہیے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا، تقریباً یہ بات طے ہونے والی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کوئی خطاب کریں، یا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا قد زورت مقالۃ فی نفسی، میں نے اپنے دل میں یہ کچھ سوچ کر رکھا تھا کہ اس موقع سے جا کر میں حضرت ابوبکر کی فضیلت پر کوئی فلاں بات کہوں گا، یا یہ بتاؤں گا کہ خلافت مہاجرین کو یا قریش کو پہلے ملنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے وہ لوگ تربیت یافتہ ہیں، اس کے بعد آگے بڑھنی چاہیے، یہ باتیں وہ بتانا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بجائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ لوگ، جیسے آج مائک ہوتا ہے اس زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے جب اپنی بات شروع کی، بیان شروع کیا، اپنا خطبہ شروع کیا، تو مجھے یہ لگا کہ میں تو اتنی تیاری کر کے آیا تھا، دل میں سوچ کر آیا تھا کہ مجھے یہ بولنا ہے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ تو مجھ سے بہتر بول رہے ہیں، اور وہ باتیں بھی آ گئیں اور ان سے زیادہ آ گئیں۔
دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم اتنا زیادہ تھا، جیسے ابھی ایک مثال ہم نے دی کہ بر وقت قرآن کی آیت ان کے ذہن میں آئی، مشکل وقت میں دلیل کا آ جانا یہ بہت بڑے علم کی بات ہے۔ ویسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت یاد دلایا کہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس وقت موجود نہیں، اب جو بات ہوگی حضور کی تعلیم کی روشنی میں ہوگی، دلیلوں کی روشنی میں ہوگی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ قرآن میں فرمایا گیا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ انصار کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ہجرت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، تنگی کے باوجود دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اور نفس کی جو خواہشات ہیں، انسان کے اندر بخیلی ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، اس سے جس کو بھی بچا لیا گیا وہ کامیاب۔ تو حضرت ابوبکر نے اشارہ فرمایا کہ انصار کو مفلحون کہا گیا ہے، اور اس سے پہلے کی آیت میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، ان کو صادقون کہا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے اور ایسے لوگ جو محتاج ہو گئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، جن کو ان کے گھروں سے ان کے مال سے نکالا گیا تھا، ان کو فرمایا گیا کہ یہ سچے لوگ ہیں، اور یہ جو مدد کرنے والے انصار تھے مدینے کے، ان کو فرمایا گیا کہ یہ کامیاب لوگ۔ یہ دلیل دے دی کہ دیکھو تمہارے لیے کامیاب فرمایا گیا، ہمارے لیے فرمایا گیا کہ ہم سچے لوگ۔ پھر فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ مہاجرین ہیں، ان کو یہ ٹائٹل ملا اللہ کی طرف سے، کامیاب تمہیں قرار دیا گیا، لیکن تمہیں حکم ملا ہے کہ تم مہاجرین کے ساتھ ہو جاؤ۔ مہاجرین سے یہ نہیں کہا گیا کہ انصار کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت چلے گی اور جو قیادت ملے گی وہ قریش کے لوگوں سے اس کی ابتدا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ اشارہ فرما دیا۔ اب جب حضور کی حدیث موجود ہے، اشارے موجود ہیں قرآن مجید کے، اور دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا، تو سب لوگوں نے سر جھکا لیا، اور آگے بڑھ کر حضرت سعد بن عبادہ نے خود فرمایا کہ آپ امیر رہیں، ہم میں سے وزیر رہیں گے۔ وزیر کے معنی ہوتے ہیں ہم معاون بننے کے لیے تیار ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل دیکھیے صحابہ کی یہی خصوصیت تھی کہ اگر دل میں کوئی بات آ بھی گئی اور ان کو سمجھ میں آ گئی کہ دلیل کی روشنی میں یہ بات زیادہ صحیح ہے، لمحے بھر بھی توقف نہیں فرماتے تھے، فوراً اپنی رائے بدل جاتی تھی، پھر کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی۔ جب انہوں نے بیعت کی تو تمام انصار کے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی جو تقریر کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو کیا اپنے لیے کر رہے تھے؟ آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ عمر ہیں، یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے خلیفہ بننے کے لائق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں سوچا اور بعض روایتوں میں کے الفاظ میں اظہار کیا کہ ابو بکر کے رہتے ہوئے عمر کی کیا مجال ہے کہ وہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، اور ابو عبیدہ بن جراح نے بیعت کی، سعد بن عبادہ نے، اور مسلسل لوگ اسی دن، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ ایک دو دن لگے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی، اور پھر دوسرے بعض صحابہ بھی رفتہ رفتہ دوسرے دن تیسرے دن ان سے بیعت کرتے رہے، اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ قرار دے دیے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا اس میں فرمایا کہ ایھا الناس قد ولیت علیکم، اے لوگوں میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں۔ اپنے بارے میں فرما رہا میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں۔
اگر میں ٹھیک رہوں، ان احسنت فاعینونی، اگر میں ٹھیک صحیح کام کروں تو میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے سیدھا کر دینا اور مجھے غلط راستے پر مت چھوڑ دینا، مجھے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنا۔ پھر فرمایا کہ سچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، الصدق امانت والکذب خیانت۔ پھر فرمایا کہ والضعیف فیکم قوی عندی حتی آخذ له حقہ، کہ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلوا دوں۔ یعنی تم میں کوئی بھی کمزور نہیں، اگر اس کا حق ہے تو وہ طاقتور ہے، میرے پاس آئے میں اس کا حق دلواؤں۔ اور پھر فرمایا کہ والقوی ضعیف عندی حتی آخذ منه الحق ان شاء اللہ تعالی، اور تم میں جو ایسا لگتا ہے کہ بڑا طاقتور ہے، قوی ہے، جب تک میں اس کا حق اس سے حق واپس نہ لے لوں، اگر کسی اور کا حق اس نے لے رکھا ہے تو میں اس سے جب تک حق واپس نہ لے لوں، میرے نزدیک وہ بہت کمزور ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی طاقت نہیں چلے گی، میں اس سے اس دوسرے کا حق جو اس کے پاس ہے اس کو چھین کر اور حقدار کو اس کا حق دلواؤں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اطاعت کی اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تلقین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا کہ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جو خطبہ دیا اس میں خود ہی بتا دیا کہ میری کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے بنایا گیا، یہ ان کے تواضع کی بات تھی، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اشارے موجود تھے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنتے ہوئے حضرت ابوبکر، کوئی بھی شخص جس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اتنے چیلنجز ہیں، وہ ایک کرسی لینے کو تیار نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی، جرأت بھی دی، اور اس کے بعد سے شاید حضور کی زندگی میں ان کو کچھ آرام بھی ملا ہوگا۔ اب تو ان کے لیے کوئی آرام تھا ہی نہیں، اس لیے کہ اب صرف چیلنجز تھے ان کے سامنے، کوئی سجی سجائی دشت میں کوئی چیز نہیں ملی۔ جیسے آج کوئی چاہتا ہے کہ میری تاج پوشی ہو جائے، مجھے کرون پرنس بنا دیا جائے تاکہ میں آگے کنگ بن سکوں اور مجھے فائدے حاصل ہوں گے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں تو ظاہر ہے کہ نبی تو مال بھی کوئی وراثت میں نہیں چھوڑتے تھے، جو بھی وراثت وہ صدقے میں چلا تھا، جو وراثت چھوڑا وہ علم کی وراثت تھی، اور اس کے وارث اور امین تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا لگتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر کھڑے ہو گئے، جبکہ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان بھی راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، لوگ خوف کھاتے تھے ان سے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو بہت نرم، بڑے مہربان، بہت نرم دل، نرم مزاج۔ لیکن اب جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال سے کچھ روز پہلے رومیوں نے جو جنگ موتا کے موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، ان کا بدلہ لینے کے لیے، رومیوں سے بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو ان کا حاکم اور امیر مقرر کیا تھا، اور اس لشکر میں حضرت اسامہ بن زید کوئی بڑی عمر کے صحابی نہیں تھے، نوجوان صحابی تھے، اور حضرت ابوبکر و عمر کو ان کے کمانڈرشپ میں ان کے تحت رہ کر حکم تھا حضور کا کہ تمہیں جانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں وہ نہیں جا سکا تھا لشکر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ اسامہ کا لشکر روانہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں نے سمجھایا بھی کہ یہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور چاروں طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، نئے نئے لوگ اسلام لائے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا ہو، میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا، وہ جھنڈا اسامہ کو دیا گیا ہے اور اسامہ یہ لشکر لے کر جائیں گے۔ پھر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اسامہ کے بجائے جو کہ ایک نوعمر ہیں، ناتجربہ کار ہیں، کسی اور کو کم سے کم سردار بنا دیجیے تاکہ ہمیں شکست نہ کھانی پڑے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ناراض ہو کر فرمایا کہ جسے خدا کے رسول نے سردار بنایا ہو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اسے عہدے سے ہٹا دوں۔ یہ سمجھ تھی ابو بکر صدیق کی کہ وہ یہ فرق سمجھ رہے تھے کہ خلیفہ میں اور نبی میں کیا فرق۔ کوئی آنے والا خلیفہ نبی کے دیے ہوئے حکم کو نہیں بدل سکتا۔ آگے جس چیز کے بارے میں کوئی حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہاں وہ اجتہاد کرے گا، ڈیسیجن لے گا، وہ اپنے علم اور حکمت اور مشورے کے مطابق کام کرے گا، لیکن نبی کا جو طے کیا ہوا کام تھا اسے ہرگز چھیڑ نہیں سکتا۔ یہ سمجھ ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ہو سکتی تھی، دوسرے تمام صحابہ کو ہو سکتی تھی، لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا مشکل سے مشکل گھڑی میں ان کو دیر نہیں لگی ان باتوں کو سمجھنے میں، اور فوراً ان کا ذہن اس طرف منتقل ہو گیا، کوئی صدمہ بیچ میں حائل نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی خوف ایسا نہیں تھا جو ان کو روک سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اسامہ کا لشکر جائے گا۔ پھر حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا اور اس سلسلے میں بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ اس کے بعد پھر ارتداد کا فتنہ شروع ہوتا ہے۔ ارتداد حضرت یہ اس دور میں ہم سنتے ہیں کہ بعض مسلم لڑکیاں بہکاوے میں آ کر اسلام چھوڑ رہی ہیں، یا ناسمجھی میں یہ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ کسی غیر مسلم سے شادی کر لینا کوئی گناہ کی بات ہے، اور وہ ناسمجھی میں یہ حرکتیں کر رہی ہیں، کوئی بھی بات۔ لیکن یہ ارتداد یا اسلام کو چھوڑنے کا جو فتنہ ہے یہ ہمیں کبھی کبھی سننے میں آتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اور اس بگڑے ہوئے دور میں بھی آج بھی مسلمانوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا احترام باقی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ سنیں کہ اتنے مشکل حالات ہیں اس وقت کہ آپ سنیں کہ ایک پورا کا پورا گاؤں یا پورا کا پورا شہر اسلام کو چھوڑ چکا ہے اعلانیہ طور پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ یہ سننے کو نہیں ملتا، اور کہیں ملتا بھی ہے، اور پہلے تاریخ میں بھی ذکر آتا ہے اس ملک میں بھی، تو علماء کی ایک دو چار کوششوں سے بہت جلدی لوگ پھر سے سمجھ گئے اور اسلام میں داخل ہو۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دور میں ذہنی جو الحاد ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی لوگ اسلام کو کھلم کھلا تو نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن اسلام کے اوپر اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر جو ٹرسٹ ہونا چاہیے اور اعتماد ہونا چاہیے اور سمجھ ہونی چاہیے کہ انہی تعلیمات میں ہمارے لیے نجات ہے، اس میں ضرور لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہ، کمی، دوسروں سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام ان کی زندگی میں کمزور ہو رہا ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر بغاوت کرنے کا عام اعلان کر دے کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں لوگ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی آپ دیکھیے کہ قادیانیوں نے اور دوسرے جو گمراہ فرقے ہیں انہوں نے کہیں بھی کوشش شروع کی تو مسلمانوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اور جہاں تک ہو سکا، جہاں سمجھ میں آ گئی بات، اس پر قابو پانے کی کوشش۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا ارتداد کا فتنہ۔ حضرت اسامہ اس وقت رومیوں سے لڑ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا نہیں تھا کہ بالکل خاموشی کی حالت میں بیٹھے رہیں، اگرچہ عربوں کے مرتد ہونے کی خبریں وقتاً فوقتاً آتی رہتی تھیں، اور یہ تک نوبت پہنچ گئی کہ قریش اور ثقیف، ان کے کچھ قبائل جو عربوں کے قبیلے تھے، یہ ان کو چھوڑ کر اکثر قبیلے جو وہاں جو نظام تھا قبیلوں کا، قبائلی نظام، نئے نئے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، دیہاتوں کے رہنے والے تھے، دین کی کوئی سمجھ نہیں تھی، یا ویسے بھی ان کو زیادہ سمجھ نہیں تھی، انہوں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا اور ہم آزاد ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگ گھر میں سوتے سوتے اٹھے اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، بلکہ کوششیں شروع ہو گئی، جیسے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح، اس طرح کے مرد اور عورتیں بہت سے کھڑے ہو گئے جنہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں، اور ایسی ویسی ان کی کوششیں نہیں تھیں، ہزاروں ہزار لوگ ان کے
گاؤں گاؤں پہنچ کر لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اب مجھے نبی بنا کر یا مسیلمہ کذاب کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ مسیلمہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اے محمد، یہ نبوت میں اور تم دونوں پارٹنر ہیں، ہم دونوں شریک رہیں گے، آپ بھی نبی رہیں، میں بھی نبی رہتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے جواب میں لکھا تھا، اللہ کے رسول محمد کی جانب سے اس مسیلمہ کی طرف جو بہت بڑا جھوٹا ہے، مسیلمہ الکذاب، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں لکھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ کہا تھا کہ آئیے ہم مل کر عرب کی سرزمین کو بانٹ لیتے ہیں آپس میں۔ حضور نے فرمایا، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین تو اللہ کی ہے، جس کو چاہے گا اس کا وارث بنائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل دو ٹوک جواب ملا تھا، لیکن مسیلمہ کذاب انتظار میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ فتنہ کھڑا کروں گا۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا اور اس کے نتیجے میں غطفان کا قبیلہ اور بعض دوسرے قبائل اور طلیحہ نام کا ایک شخص تھا، اس کے قبیلہ طے اور اسد اور دوسرے بہت سے قبیلے ایک پر ایک ٹوٹتے جا رہے تھے اسلام سے، اور تیزی کے ساتھ اسلام کے دامن سے الگ ہو کر چلے جا رہے تھے۔ اور بنیادی طور پہ اس کی وجہ اگر ڈھونڈی جائے تو یہ تھی کہ چونکہ عرب پہلے مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے اور اسلام نے ان ٹکڑوں سے ان کو ہٹا کر ایک ملت بنایا تھا اور ایک ہار میں ان کو پرویا تھا، ایک امت بنایا تھا۔ لیکن چونکہ وہ برسہ برس سے اسی قبیلے کے نظام کے عادی تھے، تو اچانک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو یہ موقع ملا تو وہ ملی نظام سے اور ایک جو بڑا اتحاد ہوتا ہے، جیسے آج دنیا میں مسلمان کسی بھی مسلک سے ہوں اور کسی بھی فرقہ اور جماعت سے ہوں، کسی بھی علاقے میں ہوں، لیکن ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ امت کا تصور ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس بات کو نہیں بھی مانتا ہے تو پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ جائے، نماز پڑھنے کے طریقے دیکھ لے، وہی قرآن، وہی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت و عقیدہ، یہ چیز چاہے نہ چاہے امت کو ایک بنا دیتی، ایک رنگ میں ان کو پیش کرتی۔ اور ہمارے قومیت کوئی چیز نہیں، ایک مسلمان اگر ہندوستان میں ہے تو مسلمان ہے تو اس کا ایک خاص رنگ ہے، اگر وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، تو یہ تصور ان لوگوں کے اندر پہلے سے نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیدا کی تھی۔ اب جب اچانک ان کو یہ موقع ملا تو انہوں نے سمجھا تھا کہ ہمارے پیروں میں پڑی ہوئی زنجیر ہے، ہم اس کو توڑ دیں اور پھر تیزی سے ہم قبیلے کے نظام کی طرف لوٹ جائیں اور اپنے اپنے جھنڈے اٹھا لیں اور ہم کہیں کہ ہمارا دین، ہماری تہذیب ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اسلامی حکومت کے شعبہ مالیات کے لیے، یعنی مالی نظام کو کیسے چلایا جائے اور غریب مسلمانوں کی کیسے دیکھ ریکھ کی جائے، اس کے لیے زکوٰۃ کو بنیاد بنایا تھا۔ زکوٰۃ اسلامی اصولوں کے مطابق امیروں سے لی جاتی تھی اور غریبوں کو دی جاتی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بیلنس قائم رہے۔ جو اسلامی سوسائٹی ہے اس میں یہ نہ ہو کہ ایک شخص بالکل غریب ہو جائے، بالکل امیر ہو جائے، بلکہ اس میں ایک بیلنس بنا رہے۔ اسے بھی بار بار سمجھایا گیا، لیکن لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ جو جاہلیت کے زمانے میں ہر شخص اپنے اپنے مال کا پورا مالک ہوتا تھا، اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دینا پڑتا تھا، یا جو سودی نظام رائج تھا ان کے درمیان، انہوں نے سوچا کہ دینے کے بجائے لینے کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کر لیا جائے، اس لیے بھی بعض لوگ چھوڑنے لگے تھے۔ شراب جو عربوں کی گھٹی میں پڑی تھی اور ان کی بڑی مرغوب چیز تھی، اسی طرح سے جو زنا اور دوسری بیماریاں تھیں ان کے اندر، اسلام نے ان تمام برائیوں پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے بعد جب ان کو یہ موقع ملا تو ان کے دلوں میں، ایسے لوگوں کے دلوں میں جن میں اسلام ابھی پوری طرح سے پختہ نہیں ہوا تھا، یہ کسی کے لالچ پر، کسی کے کہنے پر ان کے بہکاوے میں آنے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے لگے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لے آئے، اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم صرف فرما بردار ہو گئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، بات مان لیا ہے ظاہری طور پر۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان دلوں کے اندر رچا بسا نہیں ہے، اس لیے ان وجوہات سے یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی۔
مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری چل رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سارے چیلنجز درپیش تھے کہ ایک تو ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، مدینے کو محفوظ رکھنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طلیحہ، سجاح، مسیلمہ کذاب، ان تمام لوگوں سے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے اور اس لشکر اسلام کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹا، جن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت وحشی بن حرب، ان لوگوں نے مل کر کم سے کم 6 یا 7 فوج اور لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائے اور اس کے نتیجے میں یہ سارا فتنہ حضرت ابوبکر کی کوششوں سے دونوں فتنے ختم ہوئے. ایک فتنہ تو یہ ختم ہوا کہ دین کو کلی طور پر چھوڑ کر جو لوگ جا رہے تھے اب وہ واپس آنے لگے کہ نماز بھی نہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی نہیں، کچھ نہیں. دوسرے کچھ وہ لوگ تھے جو ذرا محتاط تھے، جنہوں نے کہا کہ باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دے پائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ ان دونوں لوگوں سے جنگ کی جائے گی، جو اسلام کو بالکل چھوڑ کر جائیں گے اور جو اسلام پر رہیں گے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے، حالانکہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ ایک مسلمان سے کس بنیاد پر جہاد کریں گے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ روک لے وہ مسلمان کیسے؟ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، جو پلرس آف اسلام ہیں، ان میں زکوٰۃ بنیادی چیز ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر کو جب بار بار کہا گیا تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا لو منعونی عقالا، اگر وہ ایک چھوٹی سی اونٹنی کی بچی یا بچہ بھی اگر حضور کے زمانے میں دیتے تھے اور آج نہیں دیں گے تو میں ان سے مقابلہ کروں. اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے آج نہیں دیں گے تو میں ان سے مقابلہ کروں. اور پھر ارتداد کے فتنے کو دیکھ کر جب بہت سے صحابہ سوچ رہے تھے کہ وہ کنٹرول کرنا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تاریخ میں 2-3 مقام ایسے گزرے ہیں کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کسی 1-2 بڑی شخصیت کو کھڑا نہ کرتا نہ جانے ہم لوگ آج مسلمان ہوتے ہی نہیں. ان میں سب سے پہلی کوشش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب لوگ طرح طرح کی مصلحت حکمت سمجھا رہے تھے کہ آپ کو یہ اقدام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اسٹیپ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، تو ابوبکر صدیق نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ لب و لہجہ تھا. دین میں کمی کی جائے گی اور میرے زندہ رہتے ہو، میں جب تک زندہ رہوں گا دین میں کچھ بھی کمی نہیں ہونے دوں گا. آج جو اسلام محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ہزاروں سلام ہو ان نفوس قدسیہ پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خلفائے راشدین پر، صحابہ پر، کہ انہوں نے کتنی مشکل سے، دیکھیے ملکوں کی سرحد کو بچا لینا اور لائن آف کنٹرول کی حفاظت کر لینا یہ ایک کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ فکری جو سرحد ہوتی ہے، یعنی ایک حد ہے جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اس کے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. تو جو شخص بھی اس سے آگے بڑھا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا. اگر ہر ایک کو بڑھنے دیتے اور فتنہ پیدا کرنے دیتے اور یہ سمجھا جاتا کہ ٹھیک ہے سب کی اپنی اپنی رائے ہے، تو آج اسلام اس محفوظ شکل میں ہمارے پاس نہیں ہوتا. اور کسی عالم اور کسی مفتی اور کسی امام کی مجال نہیں ہے آج کی کوئی ایسی بات کہہ دے جو دین اور شریعت میں نہیں ہے. 2-4 لوگ شاید مان لیں، ہر 5واں آدمی کہہ دے گا کہ نہیں یہ غلط بات ہے. کسی مذہب میں نہیں ہے یہ بات. آپ دیکھ لیجئے چرچ کے اندر دیکھ لیجئے اور یہاں کا جو دیومالائی نظام ہے اس میں دیکھ لیجئے، پنڈت اور پروہت اور پجاری جو چاہیں دین کے نام پہ چلا دیں. اسلام میں کوئی سکہ، کھوٹا سکہ چل ہی نہیں سکتا. 4 دن آپ بیوقوف بنا لیں لوگوں کو، لیکن لوگ سمجھ جائیں گے کہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ جو سینس ملا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلی کوشش تھی. اور اس کے بعد ایک زمانہ تھا جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چند ساتھی کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی کہے گا کہ قرآن اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، مخلوق ہے، تو میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں. کھڑے ہو گئے. حکومت وقت سے انہوں نے ٹکر لی. بظاہر یہ چھوٹی سی بات لگتی تھی لیکن انہوں نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ ہمیشہ سے اس کا کلام بھی ہمیشہ سے.
تو بعض باتیں جملے ہر آدمی نہیں پکڑ پاتا ہے. قرآن مخلوق ہے نہیں ہے، عام آدمی کو کیا یہ بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اس کے پیچھے کتنے فتنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جو چھپے ہوئے فتنوں کو سمجھ کر اور اس کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح بغداد پر جو حملہ ہوا اور جس کے نتیجے میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لگتا نہیں تھا کہ مسلمان دوبارہ کھڑے ہو سکیں گے. اس موقع سے بھی چند نام آتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی اور اسلام کو پھیلانے میں کارنامہ انجام دیا. ان سب کا سہرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر جاتا ہے. اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو تھوڑا سا سکون اور اطمینان ملا تو ایک تو انہوں نے قرآن مجید کی تدوین کا کام انجام دیا. آپ سوچیں کہ کتنا اہم کام تھا. قرآن آج اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس شکل میں نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کو بلایا اور بتایا کہ جنگ یمامہ کے موقع پر بے شمار حفاظ شہید ہو گئے، اور اگر اس طرح جنگوں میں سارے حافظ شہید ہوتے گئے تو پھر تو قرآن بدل لیا جائے گا، چونکہ سینے میں جو قرآن ہے وہ اصل محفوظ تھا، سینوں کے ذریعے سے ہی منتقل ہو، اس میں ایک لفظ بھی بدلا نہیں جا سکتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر جن لوگوں کے پاس بھی قرآن مجید جس شکل میں بھی جتنا بھی لکھا ہوا تھا ان سب کو جمع کیا گیا. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک ایک شخص سے جو قرآن کے بڑے ماہر تھے، فقہ کے بڑے ماہر تھے، گواہی لیتے تھے. ایک آیت کے بارے میں 2-2 4-4 لوگوں سے گواہی لیتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حضور کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، یہ تم حافظ ہو، تمہیں یہ یاد ہے؟ جی مجھے یاد. ایک آیت تو ایسی آئی کہ جس پر صرف ایک ہی گواہ مل رہا تھا اور وہ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ تھے. لیکن عجیب بات ہے کہ دین اور شریعت میں جو آپس کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں کسی بھی چیز میں 2 گواہ چاہیے، ایک گواہ سے کام نہیں ہوتا. اس مسئلے میں ایک گواہ حضرت خزیمہ ابن ثابت. لیکن جب معلوم کیا گیا کہ خزیمہ ابن ثابت کون ہے تو پتہ چلا کہ خزیمہ ابن ثابت وہ صحابی ہیں جن کی ایک گواہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے برابر قرار دیا تھا. یعنی ایک خاص وجہ سے یہ ان کی خصوصیت تھی. نبی کو یہ حق تھا کہ کسی کو کوئی مقام دے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہید لہ خزیمۃ فہو حسبہ. خزیمہ جس چیز کے لیے بھی گواہی دے دیں تنہا تو وہ 2 کے برابر سمجھی جائے گی. تو وہ آیت حضرت خزیمہ کے پاس ملی اور ایک گواہی کے باوجود بھی وہ قرآن مجید کی آیت قرار پائی. اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع فرما دیا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آگے جا کر چونکہ قرآن مجید مختلف زبانوں میں یعنی عربی ہی زبان میں مختلف قبیلوں کے جو لہجے تھے اس میں لکھی ہوئی تھی، تو قرآن مجید کو ایک قریش کے لہجے پر جمع فرما دیا، اس کے 6-8 نسخے تیار کر کے پورے عالم اسلام میں بھیج دیا، اور آج اسی کی کاپی ہے اور اسی اسکرپٹ میں قرآن مجید محفوظ ہے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں محفوظ کیا گیا تھا. یہ سلسلہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا. اس کے بعد تدوین حدیث یعنی حدیث کو محفوظ کرنے کا کارنامہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو فتوحات ہوئی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کیا اور ارتداد کا فتنہ ختم کیا، قرآن مجید کو جمع کرایا، بلکہ اس کے علاوہ اہل حیرہ جو انکار کر رہے تھے اور حائل بن رہے تھے اسلام کے راستے پر، ان سے مقابلہ کیا. سلاسل کی جنگ ہوئی، حصن المرأہ کی ایک جنگ ہوئی، اس میں ان کو فتح حاصل ہوئی، جنگ مزار ہوئی، جنگ دلجہ ہوئی، علیس ہوئی. اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بے شمار ایسی انبار کی فتح ہوئی. اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی اللہ تعالیٰ نے یمامہ کی جنگ سے اور دوسری جنگوں میں مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرمایا. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مختلف کارنامے تھے. یرموک کی مشہور جنگ اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جیتی گئی. یہ 2 یا سوا سال کی مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مختلف کارنامے انجام دیے. اگر ان جو مسلمانوں کی کوششیں تھیں، قربانیاں تھیں،
اگلی نشست میں ہم چاہیں گے کہ ان کا بھی تھوڑا سا عکس ہم پیش کریں کہ اس میں کن لوگوں کے کارنامے رہے، خاص طور سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا، جس کا ذکر الگ سے بھی آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات کی طرف مجھے توجہ دلانی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد کپڑوں کے تاجر تھے، اس وقت بھی اپنا کپڑا بازار میں لے کر جاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب آپ کو اتنے کام ہیں، خلافت کے امور ہیں، تو آپ کے لیے بیت المال سے کچھ جاری ہونا چاہیے، اور ان کے لیے جب جاری کیا گیا تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلیم کر لیا، لیکن اتنا ہی لیا جتنا ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تو ایک تو یہ کہ بہت کفایت شعاری کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اسے چلایا۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں عدل اور انصاف کو قائم فرمایا اور کسی کا بھی حق ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم چاہتے تھے کہ بہت مختصر طور پر ہم خلفائے راشدین کے کارنامے ایک نشست میں ذکر کر دیں، لیکن جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ایسا لگتا ہے کہ ایک سمندر ہے اور ہر بات اتنی اہم ہے کہ جس کو ایک دوسرے سے رابطے کو منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انصاف کی بات یہ ہوگی کہ ہم لوگ تھوڑا تھوڑا سنیں اور تھوڑا تھوڑا سنایا جائے، لیکن یہ چیزیں سب کے سب ہماری گفتگو کا حصہ بنیں۔ اور موجودہ دور میں ہمارے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ سبق ہے کہ ہمیں پوری سچائی کے ساتھ اسلام پر باقی رہنا ہے، اور کوئی بھی لالچ یا کسی قسم کا خوف ہمیں اسلام سے ہٹا سکے یا خدا نخواستہ ضمیر کے سودے کی طرف لے جائے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ابوبکر صدیق کا ایمان نصیب فرما، اور ایسے موقع سے جب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں وہاں ہم لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپنے کو ہمیشہ اسلام کے دامن سے جوڑے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں ارتداد کے بارے میں، جو ارتداد کی لہر دوبارہ سے اٹھ رہی ہے، اسلام کے سلسلے میں شک و شبہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایک گمان سے کہی بھی بات ہے، بلکہ روزانہ کے واقعات ہیں، اور تیزی سے پڑھے لکھے لوگ اور دوسرے حضرات اسلام کو دھیرے دھیرے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں، خصوصاً جو نوجوان بچیوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ازالے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اور ایک ایسے دور میں جب لنچنگ کا ہو جانا، اسی طرح سے کسی کے گھر پہ بلڈوزر چلا دینا، یہ عام سی بات ہو گئی۔ تھوڑے دن کے لیے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 دنوں کے اندر پھر ایسی تڑپا دینے والی خبریں 2-3 اسٹیٹس سے آئی ہیں کہ جن میں ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایمان پر باقی رہنا ایسا ہے جیسے کہ انگار کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا، اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے گھر میں ہو رہا ہے ہمارا گھر محفوظ رہے گا۔ حالات بدلتے جا رہے ہیں، ایسے میں اور زیادہ ہمیں اسلام کی طرف رجوع کرنے اور اللہ سے لو لگانے اور ہمارا کیا حصہ ہو سکتا ہے اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، ہماری گفتگو کو قبول فرمائے۔